یہ جنگ آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اس کا ممکنہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ممکنہ اس کا انجام کیا ہوگا، یا ڈراپ سین کیا ہوگا اس کو؟ اس کا ڈراپ سین دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں، اور دونوں صورتیں ہی خطے کے ممالک اور عوام کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تیسری صورت بہتری کی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ ایران میں سسٹم تبدیل ہو جائے مستقبل میں۔ اس کے لیے بہت سے لوگ جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں وہ 1 سال کا وقت بتا رہے ہیں کہ 1 سال تک کسی بھی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ کہ رجیم چینج ہو جائے۔ رجیم چینج ہونے کی صورت میں جو افراتفری مشرق وسطی میں پھیلے گی، اس کا اس وقت شاید پوری طرح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کوئی چند بندوں کا نام نہیں ہے۔ اس رجیم چینج کی مسلح افواج ہیں، اس رجیم چینج کے حق میں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اس کے حمایت کرنے والے لوگ پورے مشرق وسطی میں ہیں، لبنان میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، ایران میں ہیں۔ تو یہ رجیم چینج اتنی آسان نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو اس کے اثرات اور نتائج انتہائی برے ہوں گے، جو خود امریکی مفادات کے لیے اور اسرائیلی مفادات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں خطے کے اندر۔ تو اس وجہ سے اگر یہ پہلی صورت ہو جاتی ہے، اور اگر دوسری کوئی صورت ہو جاتی ہے کہ رجیم چینج ہی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں یہاں پر ایران سے باہر کم از کم ایک استحکام جس قدر بھی ہے کوئی ٹوٹا پھوٹا سا وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ یعنی وہ افراتفری جو رجیم چینج کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ میرے خیال میں اس صورت میں نہیں ہے کہ اگر وہ رجیم چینج نہ ہو تو۔ آپ مشرق وسطی کے حالات سے بھی باخبر ہیں، انگریزی لٹریچر بھی آپ نے پڑھا، عربی لٹریچر بھی آپ نے پڑھا، اردو لٹریچر سے بھی آپ استفادہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، ان حالات پر نظر رکھیں۔ اب تک کے جو حالات ہیں، آپ کو کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ ایران کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، یا اسرائیل اور امریکہ کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ میری رائے تو شاید اس وجہ سے زیادہ اس کی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی کہ میں صرف پڑھتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ اسپیشلائزیشنز کی ہوئی ہیں ان کے بقول بھی اس وقت تک ایران کا پلڑا بھاری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی آیت اللہ خامنائی کے مرنے کے بعد بھی وہاں کا رجیم چینج نہیں ہو سکا، وہاں کا سسٹم تبدیل نہیں ہو سکا، اور اتنے مضبوط سسٹم کا پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ ایران کے اندر اتنا مضبوط سیاسی نظام ہے جس کی وجہ سے وہاں سے اس رجیم کو اکھاڑنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس حکومت کو اکھاڑنا وہاں سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر ابھی تک یہ ایران سروائیو کرتا آ رہا ہے، اور ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہی سروائیو کرنا ہے، اس نے تو امریکہ پہ اٹیک بھی نہیں کیا پہلے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت مضبوط نظر آتا ہے، یا وہ فاتح نظر آتا ہے، یا وہ جیتتا ہوا نظر آتا ہے یہ جنگ؟ اس کے جو سربراہ تھے ان کو ایران امریکہ نے قتل کر دیا، اسی طرح جو ان کے بڑے سینئر لوگ تھے، ابھی کل کی بات ہے، نیوی کا جو سربراہ تھا وہ مار دیا گیا ہے، آرمی چیف ان کا مار دیا گیا ہے، انٹیلیجنس سربراہ جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، بہت سارے سینئر لوگ امریکہ نے، اسرائیل نے قتل کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ آپ اس کو فاتح کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس وجہ سے اس کو فاتح کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کا یہ خیال تھا، بہت سے لوگوں کا، بلکہ پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ، اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ایران کا جو نظام ہے یہ شخصیات پہ کھڑا ہے، جبکہ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شخصیات پہ کھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مربوط اور منظم سسٹم کے تحت کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی شخصیات کے مارے جانے کا کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکا، اس کے پیچھے سے اس کے نائب آ گئے۔ ابھی تک کوئی ایسا گیپ وہاں پہ پیدا نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی افراتفری پیدا ہوئی ہو، اور جب یہ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سسٹم اپنی جڑیں بہت گہری رکھتا ہے، بہت مضبوط رکھتا ہے، کسی بھی قسم کی گیپ کی کوئی گنجائش اس نے نہیں رکھی ہوئی، اور یہی کسی سسٹم کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ اور امریکہ چونکہ اسی سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا جو ابھی تک سروائیو کر رہا ہے، اور آگے بھی 1 سال تک سروائیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ امریکی آپریشن جو رجیم چینج کا تھا، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا تھا کہ ہم رجیم چینج کے لیے جا رہے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نے کیا تھا، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا، تو اسی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ایران کا پلڑا بھاری ہے۔